اس رات بہت اندھیرا تھا۔ ایسے میں ایک شخص قلعے کی دیوار سے رسا لٹکائے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ جس قدر اپنی منزل کے قریب آ رہا تھا، اسی قدر طرح طرح کے ڈر اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعے والے مجھے دیکھ لیں اور تیر مار کر راستے میں ہی میرا قصہ تمام کر دیں۔ کہیں نیچے اترتے ہی مسلمانوں کی تلواریں میرے خون سے رنگین نہ ہو جائیں۔ یہ وہ خدشات تھے جو اس کے دل و دماغ میں شدت سے گونج رہے تھے۔ پھر جو ہی اس نے زمین پر قدم رکھا تو مجاہدین نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا کہ مجاہدین رات کے اندھیرے میں قلعے سے بے خبر ہوں گے۔ قلعے کی دیوار پھلانگ کر اترنے والے نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ اسے لشکر کے سپاہ سالار کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ سپاہ سالار کون تھے؟ وہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید مجاہدین کی مٹھی بھر فوج کے ساتھ ملک شام کے دارالسلطنت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، مگر قلعہ تھا کہ کسی طور فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجاہدین کو 1-2 دن کا آرام کا وقفہ دے کر وہ یا تو قلعے کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کریں گے یا اس کی مضبوط دیواروں میں سرنگ لگانے کی ترکیب آزمائیں گے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی، اور اب یہ غیبی مدد آن پہنچی تھی۔ دمشق کے قلعے سے نیچے اترنے والے نوجوان نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی یہ خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مجاہدین کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اس کے مطابق کل رات رومیوں پر حملے کا بہترین موقع ہے۔ ان کے مذہبی رہنما بطریق کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور پورا دمشق جشن منا رہا ہے۔ اس جشن میں فوج سمیت سب شراب پیئیں گے اور یہی ان پر فیصلہ کن وار کرنے کا موقع ہوگا۔ اگلی رات حضرت خالد بن ولید ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ماتحت سالاروں کو اس منصوبے سے آگاہ کیا تھا، اور نہ ہی کوئی زیادہ فوج اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ یہ کام انتہائی رازداری کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ صرف 100 مجاہد جنگجوؤں کو قلعے پر حملہ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید، پھر مسلمان ہونے والا عیسائی نوجوان یونس بن مرقس اور 100 مجاہد کمندوں کے ذریعے مشرقی دروازے کی طرف سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انتہائی خطرے کا مرحلہ قریب آن پہنچا تھا۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے، انہیں رومی فوجیوں کی باتیں سنائی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یونس بن مرقس نے رومی زبان میں باروب لہجے کے ساتھ ان رومی فوجیوں کو کہا، آگے چلو۔ رومی پہرے دار سمجھے کہ یہ ان کے کسی افسر نے حکم دیا ہے۔ وہ دروازے پر اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اتنے میں مجاہد تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور آنن فانن ان کا قصہ تمام کر دیا۔ راستے میں آنے والے ہر رومی پہرے دار سے یہی سلوک کیا گیا، اور آخرکار بہت سی زنجیروں اور بھاری بھرکم تالوں سے بند دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا اپنا دستہ اس کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور رومی فوج کے دستوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ خالد بن ولید بہادری کے بے مثال جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ رومی دستے بھی اسلامی سپاہیوں کے آگے ڈٹ گئے، مگر خالد بن ولید کا دستہ ان پر آہستہ آہستہ غالب آتا گیا۔ سورج غروب ہونے تک مسلمان اس جنگ کو تقریباً جیت چکے تھے۔ مسلمان سپاہی اب آگے بڑھے تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ان کے سامنے کوئی رومی سپاہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے دشمن کی چال سمجھا اور پھونک پھونک کر قدم بڑھانے لگے۔ جب مجاہدین مرکزی گرجے کے پاس پہنچے تو وہاں اس کہانی کا ایک نیا موڑ سامنے آیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ گرجے کے سامنے آ نکلے تو سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ان کے اپنے سپہ سالار جن کو وہ باہر چھوڑ کر آئے تھے، حضرت ابو عبیدہ نہایت پرامن انداز میں سامنے سے آ رہے تھے۔ ان سب کی تلواریں نیام میں تھیں اور رومی سپہ سالار توما اور اس کے خاص آدمی بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سوچا، پروردگار میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نامور سپہ سالار کافی دیر تک ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے،
اے ابو سلمان، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ اس کی ذات نے یہ شہر ہمیں بغیر لڑے عنایت کر دیا ہے؟ کس صلح کی بات کرتے ہو ابو عبیدہ؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں، میں نے تلوار چلائی ہے، میرے ساتھیوں پر تلوار چلی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ خیر و عافیت سے شہر سے چلے جائیں۔ ان کا خزانہ اور مال ہمارا مال غنیمت ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ صلح کس نے اور کیوں کی۔ ابو عبیدہ کہنے لگے، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں، آپ میرے فیصلے کو رد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میں دشمن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اور اس وعدہ خلافی کا نقصان اسلام کو ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کی ننگی تلوار سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا، ان کے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا، ان میں کئی زخمی بھی تھے، انہوں نے پورا دن لڑ کر فتح حاصل کی تھی، مگر یہ صلح کیوں اور کیسے، اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی ساری سازش سمجھ گئے، وہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید کے حملے کی خبر رومیوں کو بروقت ہو گئی تھی۔ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی مدہوشی اور شراب کے نشے میں دھت فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اسی لیے انہوں نے فوراً لشکر کے دوسرے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور ابو عبیدہ چونکہ حضرت خالد بن ولید کے حملے سے ناواقف تھے اور قلعے کے طویل محاصرے سے پریشان بھی تھے، اس لیے انہوں نے صلح کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور رومیوں کو امان دے دی۔ یہ احساس ہوتے ہی چند مجاہدین توما اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، ابو عبیدہ لپک کر ان کے درمیان آ گئے اور فرمایا، خبردار، میں ان کی جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے جانباز ساتھی غصے سے بپھر رہے تھے کہ وہ کسی طور رومیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس قلعے کو نہایت خطرناک مراحل سے گزر کر حاصل کیا تھا، اب وہ اپنی کامیابی کو یوں سازش کے نظر ہوتا ہوا دیکھ کر صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک طرف وعدے کی پاسداری کا معاملہ تھا تو دوسری طرف مجاہدین کی قربانیاں۔ آخر جوش ہار گیا، غصے کو ناکامی ہوئی اور وعدے کی پاسداری ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے بطور سپہ سالار اعلیٰ تاریخی فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ فیصلہ وعدے کی پاسداری کا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی تاریخ پر عہد شکنی کا داغ لگے۔ پھر جب رومی اپنا مال دولت، اپنی جانیں، سب کچھ بچا کر لے جا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی رومی اسی اسلحے، اسی مال کے ساتھ کسی دوسری جگہ پر ان سے جنگ لڑیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اسلام کے سچے اور بااصول مجاہدین ہونے کا انمٹ ثبوت دے دیا، وعدے کی پاسداری کی اور اسلامی روایت کو برقرار رکھا۔